ذبح سے ذبیحہ یعنی جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ صاحب بار شریعت نے اسے نقل فرمایا ہے، ذبح کرنے والا عاقل ہو، مجنون نہ ہو، یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر چھوٹا بچہ ذبح کے طریقہ کار کو سمجھتا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، حلال ہے۔ پھر اسی طرح ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی ہو۔ اگر غیر مسلم ہے یا غیر کتابی ہے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ کتابی اگر مسلم ہو جاتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ کتابی اگر کتاب سے پھر جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کتابی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت سامنے جو ہے انہیں رکھنا ہوگا ان دنوں میں ذبح کرتے وقت میں۔ پھر ہمارے معاشرے میں جب جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے تو ذبح کے دوران کچھ ایسے معاملات دکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا، جانور کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا، قطعاً نہیں دیا، اور اتنا اس جانور کے ساتھ محبت کو ظاہر فرمایا کہ اس کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرو، اس کے سامنے چھری کو بھی تیز جو ہے وہ نہیں کرو۔ پھر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت جو پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب چھری چلاتے ہیں تو اس دوران ہی ابھی چھری چلائی ہے، وہ جانور تڑپ رہا ہے، ابھی اس کا خون بہہ رہا ہے، ابھی روح مکمل نہیں نکلی جسم سے، جسم ہلتا ہے تو فوراً سے اس کے گلے کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اپنے جسم کے اوپر اگر کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کہیں سے زخمی ہو جاتے ہو تو بڑی احتیاط برتتے ہو کہ بھئی اس کے اوپر پانی نہ پڑے اور مختلف چیزیں، کوئی مکھی بیٹھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب تک اس کے جسم سے مکمل روح نکل نہیں جاتی، اس وقت تک اس کا وہ زخمی حصہ جہاں پہ چھری کو چلایا ہے اس پہ پانی نہ ڈالیں۔ پھر ابھی جانور ہل رہا ہوتا ہے تو ہمارے قصاب جو کہ اناڑی لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوراً سے ٹانگیں پکڑ کے اور اس کی کھال کو ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں گلے کے اوپر اسے جو زخم جس کے ذریعے ہم نے ذبح کیا اور وہ زخم آیا، اب اس کے بعد اس کے جسم پہ دونوں ٹانگوں کی طرف سے اگر شروع کرتے ہیں یا جہاں سے بھی چھاتی کی طرف سے، تو یہاں پر ابھی اس کے جسم میں اگر روح ہے، ابھی وہ ہلتا ہے، تو اس دوران اگر اس کی کھال کو ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی اسے مکمل تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی بچا جائے، جب تک مکمل جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہو جاتی، اپنی ٹانگوں کو ہلانا بند نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی چمڑی کو بھی مت ادھیڑے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے چند چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ بڑا مشہور ہے کہ بھئی اونٹ کو 3 تکبیریں پھیری جائیں، 5 پھیری جائیں یا 7 پھیری جائیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔
پھر آج جو معاشرے کے اندر اناڑی لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، جو صاحب تو جانتے ہیں اور صحیح قصاب ہیں، وہ تو بڑی احتیاط برتتے ہیں، لیکن جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ جانور کو بٹھا کے اس کی دونوں جو اگلی ٹانگیں انہیں بھی باندھ دیتے ہیں، دونوں پچھلی ٹانگوں کو بھی باندھ کے پھر اس کو گردن، جس طرح ایک بیل کی گردن کو زمین کے ساتھ لگایا جاتا، تو اس طرح اس اونٹ کی گردن کو بھی زمین کے ساتھ ٹیک کر کے پھر اس کے گلے کے نیچے جو ہے وہ چھری چلا دیتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اپنا اونٹ کے ذبح کرنے میں، وہ اس کو نہر کرنا ہے جہاں پہ سینہ کی ابتدا ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو سینے کی ابتدا ہوگی، نیچے سے اوپر کی جانب جائیں گے تو سینے کی انتہا ہوگی۔ اسی طرح جانور کے منہ سے نیچے کی طرف جائیں تو گردن کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، اور اگر سینے کے اوپر کی طرف سے جائیں، سینے سے اوپر کی طرف جائیں تو جہاں پہ سینے سے اوپر کی طرف جانے میں وہ جہاں گردن کی ابتدا ہوگی، تو سینے اور گردن کے درمیان نرم جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ نیزے کو دو طرفہ چھری ہوتی ہے، اسے کھونپنے سے جب باہر نکالیں گے چھری کو تو خون باہر نکلے گا، تو اس طرح سے وہ اونٹ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا خون نکلنے لگتا۔ تو اس طرح کا عمل جو ہے یہ سنت ہے، یہ سنت طریقہ۔ اور جو احباب اسے لٹا کے پھر گھنڈی پہ جو ہے وہ چھری چلاتے ہیں، پھر اس طرح دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ پہ، چوتھی جگہ پہ، پانچویں، چھٹی، ساتویں جگہ پہ، تو ایک کے بعد جتنا بھی اسے دوبارہ ذبح کریں گے، اس کے اندر روح کی موجودگی میں، روح موجود ہونے کی صورت میں جب اسے دوبارہ جگہوں سے کاٹتے ہیں تو یہ اسے ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، تو اس سے بھی گریز کیا جائے۔ جو صاحب اس طرح کرے اسے منع کریں۔ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو جب ہم اس کے اوپر فوراً سے پانی ڈالیں گے، فوراً سے اس کی کھال کو اتاریں گے، یا ایک کی جگہ ایک سے علاوہ جگہوں پہ جب اسے ذبح کریں گے تو اس سے بھی اسے تکلیف ہوگی، تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ بکری اور گائے کو ذبح کیا جاتا ہے گلے کے نیچے سے، اس کے حلق پہ کہیں پہ بھی آپ چھری چلاتے ہیں تو وہ ذبح ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ پہ چھری چلائیں، تو یہ سنت طریقہ ہے بکری اور گائے کے لیے۔ اور جو رہی بات اونٹ کی، اسے نہر کرنا، مطلب یہ نرم جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ چھری کو کھونپ دینا اور یا نیزے کو اس میں گلے کے اندر اس کے اتار دینا، تو اس کے بعد اس کا وہاں سے خون کا جاری ہو جانا، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے اضافی اگر کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو گلے کی ابتدا سے منہ کی طرف جو ہے حصہ، وہاں سے ذبح کرتے ہیں، پھر نیچے کی طرف آتے ہیں، پھر نیچے کی طرف آتے ہیں، 3 جگہ یا 5 یا 7 جگہ پہ اسے کاٹتے ہیں روح کی موجودگی میں، تو یہ اسے تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ مکروہ عمل ہے۔ اس کا صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ اسے نہر کیا جائے، اس کے اس جگہ پہ اندر چھری جو ہے وہ کھونپ دی جائے، اور اس کے بعد خون باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کھال کو اتاریں، گوشت بنائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے حصے جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ گوشت کے حصے 3 کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ غرباء کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ پورے کا پورا جانور اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرتا ہے، گوشت بناتا ہے،
اور پھر اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، سارے کا سارا جانور۔ تو یہ اس کے اثار میں اضافہ ہے، اور ایسا کرنا اس کا جو ایسا عمل ہے، یہ مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور بندگی میں اضافہ ہے۔ خود بھی کھانا چاہیے، چونکہ سید عالم علیہ السلام کا حکم ہے کہ عید کے دن جو سب سے پہلے کھانا کھایا جائے وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے اس میں سے جو ہے وہ گوشت کھایا جائے۔ تو یہ عید کے دن حکم ہے گوشت کے کھانے کا۔ اپنے جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا گوشت سب سے پہلے کھائیں، لیکن اگر کوئی پورے کا پورا جانور راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس کے سینے میں غربا کے لیے ہمدردی ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو یہ اس کا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اور یہ اپنا حصہ ان لوگوں میں تقسیم کر دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر ہم معاشرے میں دیکھیں تو لوگ ایسے کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں، تو یہ ان کے بڑے جگرے کی بات ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ابھی جو ہے وہ فون کر کے بتایا ہے کہ قاری صاحب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر وہ پورا کا پورا جانور جو ہے ہم نے پکا کے تو لوگوں کے گھروں میں پکا ہوا جو سالن ہے وہ ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں گے۔ تو یہ اس کا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں وہ ابھی جس طرح حالات ہیں، سامان خریدنے میں دقت پیش آتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس صاحب نے قربانی نہیں کرنی تو وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں کر رہا، تو وہ پکا پکایا اس کے پاس جب پہنچے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ تو یہ ان کا محبت والا انداز اللہ تعالیٰ ان کا قبول و منظور فرمائے۔